طریقہ اور ہے ہی دکانداری. دکان ہوتی ہے اپنی، کہتے ہیں گاہک کو آپ ہی کی ہے، ہوتی ہے اس کی. کیسے پیار کرتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے مل رہے ہوں. یہ دکانداری کا طریقہ ہے. یہ ہے ہی داری نا، داری کرنی ہے. اگر روب داب سے آپ سودا بیچیں. ہمارے ہاں ایک ریٹائرڈ افسر تھا، تو ریٹائر ہو گیا نا، تو اس نے دکان کر لی اسپیئر پارٹس کی بازار میں. اب گاہک آیا، السلام علیکم جناب. گاہک سلام کرتا ہے نا، باہر سے آیا، کہتا ہے تیری میری کوئی دوستی ہے جب تو ہینڈ شیک کر رہا ہے میرے سے؟ چلے گی دکان؟ بولو نا یار، کرنا چاہیے نا. بلکہ دونوں ہاتھ ملائے، گلے ملے، آؤ جی جی آئیں نو ساتھ بسم اللہ. دکان تو کیسے چلے گی؟ کوئی بھولا بھٹکا سودا لے ہی لے اس سے تو دکھاتا نہیں تھا. وہ کہتا جی فلاں چیز چاہیے، وہاں سے اٹھا لو. وہی لفافے میں شاپر میں ڈال کے دے، طریقہ ہے نا. اچھا پیسے اس نے نوٹ دے دیا، 500 کا سودا ہے، 300 کا. کھلے ہوئے پیسے لے کر آؤ. اب آئے گا گاہک، جب کھلے ہوئے پیسے لینے جائے گا کسی اور دکان پہ جائے گا. یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ دکانداری اور ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے دکانداری کا؟ کہ لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں. کاشتکاری کی جو محنت ہے کھیتی باڑی کی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نہیں پتا. یہ گندم جو کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، ہاں جی، یہ جانور جو کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو ان کی خوراک زمین سے پیدا ہوتی ہے. اگر کاشتکار محنت نہ کریں تو جانوروں کو چارہ ملے گا؟ ہمیں آپ کو گندم چاول سبزیاں ملیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح مختلف محنتیں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، وقت تھوڑا ہے. یقین کرو میرے دوستو، خدا کی قسم، وقت ہمیں سے ہر ایک کے پاس بہت تھوڑا ہے. شیطان نے ہمیں چکر میں ڈالا کہ ابھی بہت وقت ہے. ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے وقت سامنے ہو تو پہاڑ ہے، وقت سامنے ہو تو بہت زیادہ ہے، اور گزر جائے تو رائی ہے. نہیں، جو گزر گیا، ہم میں سے آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ میرا کتنا گزر گیا. آپ کے بیٹا کتنے سال گزر گئے؟ 20 سال کیسے گزرے؟ خواب خواب. یہاں 80 سال والے بھی بیٹھے ہوں گے، 70 سال والے بھی بیٹھے ہوں گے، ممکن 80 سے اوپر والا بھی کوئی ہو. گزرا ہوا زمانہ ایسے ہی لگتا ہے. اور جو سامنے ہوتا ہے، بھئی 4 مہینے مانگتے ہیں تبلیغ والے ہیں، 4 مہینے کٹھے ہی. 4 مہینے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بم گر گیا خدا نخواستہ. کیوں جی؟ حالانکہ 4 مہینے ہی ہیں. سال میں 3 دفعہ آتے ہیں 4 مہینے ایک سال میں. اب اس بچہ ہے نوجوان، 20 سال عمر ہے، تو اس کے 20 تھے 60 4 مہینے، 60 3 چلے یہ گزار چکا ہے. اب ایک چلا ہم مانگیں گے اس سے، یہ دے دے گا بچہ؟ اچھا لگتا ہے مجھے، یہ دے دے گا نا. کئی بچے بہت اچھے ہیں سارے. یہ نئی نسل ہماری بہت سمجھدار ہے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. ان کے زمانے میں اللہ نے یہ دعوت کا کام یہاں تک پہنچا دیا. چالو گاڑیاں سوار ہی ہونا نا، بیٹھ جانا. اب تبلیغ کا کام اللہ نے بہت آسان کر دیا، چل گیا نا کام، اللہ نے چلا دیا. اللہ کا کام ہے. اب جو بھی آئے بھئی اپنا بستر لے آئے، اپنا خرچہ لے آئے، اپنی تشکیل کرا لے، مسجدوں میں رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا. کیوں جی؟ بہت آسان کام ہے، بہت آسان. اس سے آسان کوئی اور کام ہے نہیں. تبلیغ جو ہے نا مشکل کام نہیں. شیطان کہتا ہے وہ بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے. اوکھا کوئی نہیں. کیا اوکھا ہے بھائی؟ اوکھا نہیں ہے، سوکھا ہے. بس چکر میں ہم پڑ گئے. ایک تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار. محبت میں نا تھوڑی سی پاگل پن ہوتا ہے شامل. کہتے ہیں جی اس کو عشق خلل ہے دماغ کا. عشق وشق ہوتا کوئی نہیں، خلل ہی ہوتا ہے دماغ میں. ایک تو ہوتے ہیں جنوں میں محبت کے آثار، اور ایک لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ایک تو ماحول ایسا ہے، مال ملک، چیزیں، کاریں، پلازے، سوٹ بوٹ، فیشن. کیوں جی؟
ایک تو اندر جذبہ ہے مال چیزیں حاصل کرنا کا، ایک یہ چیزیں ایسے ہیں جیسے ہائے 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 دو اچھا کر دیتی ہیں نا، جلتی ہوئی پر تیل ڈالیں گے تو بھڑکے گی، جدھر دیکھیں گے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کہتے ہیں اللہ میاں 4 ویلر دے دے چاہے سزوکی ہو، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا دے دیتا ہے، تھوڑے ہی دنوں میں وہ سزوکی سے جی بھر جاتا ہے، کھٹارا ہے، پرانی ہے، چھوٹی ہے، بیکار ہے، یا اللہ ڈھب کی کار دے، ہے نہیں ایسے؟ اور دوسروں کے دیکھ دیکھ کے ناقدری اور ناشکری آتی ہے۔ اپنا گھر ہے، چھوٹا ہے، عام شریفانہ محلے میں ہے، وہ گشتوں وشتوں میں گئے کسی اچھے محلے میں، اچھے اچھے گھر دیکھے بڑے بڑے، یا اللہ کو ایسا ہمیں بھی دے دے۔ یہی ہے نا، جن چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا اثر دل پر پڑ جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اینٹ کو دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ کوٹھی بناؤں تو کتنی اینٹیں لگیں گی، یہ سوچو کہ میری قبر کی اینٹیں بھی تیار ہو گئی ہوں گی۔ ایک ہے نظر عبرت کی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ کہاں گئے ان بڑے بڑے مکانوں کو بنانے والے؟ اب وہ نہیں ہوتے، اور اگلی نسل آ گئی۔ دادے نے بنایا تھا، بیٹے نے زندگی گزار لی، پوتے نے ملبہ برائے فروخت کر دیا۔ کیوں جی، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ایک تو اپنے اندر یہاں بیٹھا ہے جسے نفس کہتے ہیں، وہ دنیا کی چیزیں ہی چاہتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا جوتا، اچھے سے اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھی سواری، یہ چکر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلند معیار زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ جوتا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہے، بھائی اس کے دیوانے ہوئے ہوئے ہم۔ ایک اندر اس کی خواہش ہے، ایک باہر کا جو ماحول ہے، یہ بے پردہ عورتیں پھرنا بازاروں کے اندر، اور بازاروں کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے میرے محبوب نظر اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھ جو ہم نے دنیا داروں کو دیے ہیں۔ کئی سال پہلے، کافی سال گزر گئے، مجھے یاد نہیں کتنے، رائے گنج میں تھے ہم، انگریزی والوں کا علیحدہ ترجمہ ہوتا ہے نا، جو انگریزی جاننے والے آتے ہیں، بیان تو اردو میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک صاحب کی تشکیل کرتے ہیں بھئی اس کا ترجمہ کرتا رہے۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہاں انگریزی والے حلقے میں چلے جاؤ اور جا کے وہاں ترجمہ کرو۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے تجربہ نہیں ہے، میں نے کبھی ترجمہ کیا نہیں، اور میری انگریزی بھی ماٹھی ہے، میرے بس کا نہیں، یہ دنیا داری تھوڑے ہے کہ چلو کوئی زیر زبر اوپر نیچے ہوگی تو کوئی حرج نہیں، یہ دین کی بات ہے۔ بھائی میری بات کو سارے سن رہے ہیں، وہ دیکھو کتنے دور لوگ وہ نہیں سن رہے ہوں گے، اب ان کا کیا کریں؟ چھوڑ دیں یا وہاں مائک لگا ہوا ہے؟ ہوگا مائک ہوگا، اور یہ جو چل پھر رہے ہیں یہ نہیں سن رہے نا، ان کا کیا کریں؟ فکر تو کرو، یہ ہمارے بھائی ہیں، نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ مجمع جوڑ جماعت ذرا فکر کر لے۔ اس نے مجھے کہا جی مشورہ ہوا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ مشورے سے تو ہم مر جاتے ہیں نا، مشورہ ہو گیا جی اب کیا کریں، چلو بھائی۔ اچھا میں نے کہا یار وہ جو بزرگ بیٹھا ہے وہ بزرگ تھا سفید داڑھی والا، اور میں سمجھتا تھا بھئی یہ تو بہت اچھی انگریزی، تجربہ کار بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے کہا اس کو میں اٹھا لوں گا، فکر نہ کریں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلا، میں تو جوان تھا، کالی داڑھی تھی، وہاں جا کے بیٹھے، وہ بزرگ ترجمہ کر رہا تھا اس وقت، تو بیٹھ گئے ہم جا کے۔ ترجمہ کیا کیا اس نے؟ وہ بزرگ ہوتے تھے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ ہی نام تھا نا، بزرگ ہوتے تھے۔ کوئی پرانا ساتھی بیٹھا ہے؟ ہاں، وہ ہدایات دیا کرتے تھے بہت پکی، او ماشاءاللہ زبردست۔ وہ پہلا طبقہ تھا تبلیغ کا نا، ابتدائی لوگ، بہت اچھی ہدایات ہے۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ نظروں کی حفاظت کرو، میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں۔
ٹرین میں بیٹھو تو ادھر ادھر نہ دیکھتے جاؤ، اسٹیشن آ جائے تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنی نظریں اپنی گود میں رکھو۔ یہ ہدایات ہو رہی تھی جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جاتی ہیں۔ نظر کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی، دیکھا تو آنکھ نے ذبح دل ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی چیز دیکھی اس کی محبت آئے گی، اور خواب میں بھی وہ کار نظر آئے گی، میں بیٹھا ہوں اس میں، وہ لے لی میں نے، حالانکہ لی کہاں ہوئی، تو دیکھنا ہی نہیں۔ اب وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، نظروں کی حفاظت کی۔ اس بندے نے صحیح ترجمہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، پھر کہنے لگا ترجمہ تو یہی بنتا ہے، میں نے کر دیا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ رائیوٹ میں ہدایات ہو رہی ہوں اور بندہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کا تو اعتماد ہی نہیں بزرگوں پر اور بات کرنے والے پر، اور عقل اس کو نہیں تھی، بات کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ غلط سمجھا ہے۔ آدمی سمجھتا خود غلط ہے، کہتا ہے دوسرے کو تو نے غلط بات کی۔ اس نے کہا آخر دیکھنا نہیں تو آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ دلیل دیکھو۔ آنکھیں دیکھی ہیں، پیپر دی ہیں اللہ نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ جانتا ہے نا کیوں جی۔ آنکھوں سے تو ماں کو دیکھو نا، باپ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، خانہ کعبے کو دیکھو، بہت چیزیں ہیں دیکھنے کی آنکھوں سے۔ تو یہ کہنے لگا کہ یہ جو بزرگ ہے نا، یہ جو ہدایات دے رہا ہے، یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ انگریز تو کہتے ہیں واک ود یور آئیز اوپن۔ اب بتاؤ رائیوٹ کی ہدایات میں انگریزوں کے قانون چلیں گے؟ یار آپ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کون کون جاگ رہا ہے؟ سارا مجمع ہی۔ یہ تو لاہوری ہے نا، زندہ دلانے لاہور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ تو میں سمجھ گیا بھی اس کو کیوں ہٹایا ہے، مجھے کیوں لگایا ہے۔ میں نے بات پہلے کی نا کہ ہر بات کا کوئی طور طریقہ ہے، جو کہنے والا کہہ رہا ہے، دیانت کا تقاضا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ بات آگے پہنچانی ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ سپیکر آپ تک وہ پہنچا رہا ہے یا کوئی اور پہنچا رہا ہے؟ یار بولو تو صحیح ہے، یہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ تو یہ بھی دیانت دار ہے، یہ بھی امانت دار ہے، صحیح صحیح بات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے آپ کے بھی میں لگایا کہ میرا تعارف کراؤ لوگوں کو، میری بات پہنچاؤ لوگوں کو، آخرت کی باتیں بتاؤ لوگوں کو۔ یہ اللہ نے جل شانہ نے ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لگایا۔ کون سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ ہیں؟ یار تم تو کو فرشتے اتر آئے ہو میرا خیال یہاں زمین پر۔ یہاں ہاتھ کھڑا کرنا آسان ہے کہ جلدی سے یوں کر دیا، سوچ سمجھ کر کھڑا کرو۔ واقعی ہم ذمہ دار ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے پہلے تو بھیجا نبیوں کو، اور 1 2 3 4 10 20 50 100 1000 نہیں بھیجے، 1.25 لاکھ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 2 لاکھ۔ رات بیان میں بھی انہوں نے فرمایا نا، آج صبح بھی فرمایا، مفتی صاحب بیٹھے انہوں نے کہ اللہ نے ایسے نبی بھیجے، اتنے بھیجے۔ ہر نبی کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے آیا، لیکن ہمارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے پیشوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہے 50,000 کا، اس دن کے نبی بھی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ پاک نے آپ کو عالمی اور آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سلسلہ نبوت ختم اور کار نبوت باقی جاری قیامت تک چلے گا۔ جب انسان آ رہے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے گندم پیدا ہو رہی ہے، چاول پیدا ہو رہے ہیں، سبزیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہدایت کا بندوبست، ہدایت کی محنت والے کیوں نہ ہوں؟ تو اس امت کے ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورت اور مرد کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی جنت میں جانا ہے، اس کی کامیابی کا راستہ بھی اللہ نے دین بنایا۔ تو اس امت کا ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، غریب ہو امیر ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کوئی مستثنا نہیں اس سے۔
کوئی مستثنا جانتے ہو؟ مستثنا ہے، اور بھی کسی کو چھٹی مل جائے، مستثنا کا یہ مطلب سمجھو کہ جا یار تو گھر بیٹھ، ایسا نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت مولانا، وہ آخری امیر صاحب کا کیا نام تھا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 3 امیر ہوئے نا، پہلے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگئے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بھول جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں نا، اور جوان بھی بھولتا آیا۔ میرا خیال آدم علیہ السلام جوان ہی تھے جب بھولے جنت میں، یا بوڑھے تھے، پتہ نہیں، علماء بتائیں گے۔ میرا خیال ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بھولے، اللہ کی حکمت ہوگی کوئی، ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے بھولتے ہیں۔ تو وہ تشریف جا رہے تھے کراچی، گزرے ملتان سے، کون؟ آپ بھی بھول گئے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم ملتان ایئرپورٹ پر گئے ان کی زیارت کے، وہاں انہوں نے بیان فرمایا تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، ہمارا یہ کام ہے تبلیغ، اللہ نے بنایا، قرآن میں آیا ہے، کئی آیات ہیں، سمجھ آئی نا جی۔ حدیث میں حضور نے بہت واضح طور پر فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو یہ کام ہمارے ذمے ہے، جرمانے اور سزا کے طور پر نہیں ہے۔ جرمانہ کرتے ہیں نا، سزا کرتے ہیں، بھی اینا جرمانہ دینا تیرے ذمے ہو گیا، نہیں، جرمانہ نہیں، انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ دین ہے اللہ پاک کی، ہو امتی اور کام کرے نبیوں والا، نبیوں والا کام ہے۔ اس راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ دونوں جہان کی کامیابی ہر انسان کی، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کہیں کا ہو، کیسا ہو، کامیابی جو چاہتا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے دین میں، اور دین رکھا ہے اللہ نے محنت میں۔ کون سی محنت؟ ذمہ داروں والی یا تاجروں والی؟ نبیوں والی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا نتیجہ ہے دین۔ دین آئے گا، نبیوں والی محنت سے دین آئے گا۔ محنت کرنے والے کو بھی اللہ دے گا، جہاں محنت کرے گا وہاں بھی انشاءاللہ اللہ دین لائے گا، دین کی محنت کے محنتی پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے کامیابی تو رکھی ہے دین میں۔ دین کیا ہے؟ دال یہ نون، یہی ہے نا دین۔ اللہ کے احکامات میں، حضور کی سنتوں میں، جو آدمی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ دین پر تو چلے، جذبہ کیا ہو؟ الحاج کہلانے کا جذبہ نہ ہو، حاجی کرے اللہ کا حکم سمجھ کر، ٹھیک ہے نا، بتاتا نہ پھرے، ہاں تبلیغ میں چھپاتا نہ پھرے۔ ابھی مجھے یہ کہنے لگا، وہ جی چلاتا میں لا آیا پر تسی کہتے ہو دسنا نہیں کسی نوں، میں کہا نہیں، یہ چیز چھپان والی نہیں ہے گی، تبلیغ چھپانے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، اندر کی چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیوں جی؟ نماز پڑھو گے مسجد میں جا کے لوگ دیکھیں گے نا، اب آپ جاؤ ہی نہ کہ جی دکھاوا ہو گیا، یہ شیطان کا چکر ہے۔ حج پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، عمرے پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، تبلیغ میں جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یا ہے ریاکاری؟ کیوں جی؟ وہ تو نیت کا معاملہ ہے، نیت کھوٹی ہے تو پھر ریاکاری ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی یہ لگی کہ اللہ نے کامیابی تو رکھی دین میں، ہم نے سمجھ لی دکان میں اور مال میں، کیونکہ دکان ذریعہ ہے مال کے آنے کا، ہم نے سمجھ لی زمین میں، ہم نے سمجھ لی ملازمت میں، چھوٹی ملازمت چھوٹی کامیابی، بڑی ملازمت بڑی کامیابی، او زندگی بن گئی، یہ تو جرنیل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ زندگی بن گئی۔
اس کے نام کے ساتھ آر بھی لگنا ہے، اگر زندہ رہا تو ریٹائرڈ ہو جائے گا، کیوں جی؟ نہیں تو زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم بازاروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، زمینوں میں، مربوں میں، چیزوں میں، مال میں ڈھونڈتے ہیں نا کامیابی۔ نہیں سنی؟ آواز نہیں آئی؟ کس کس نے سنی ہے؟ سب نے سنی۔ سہم کیوں جاتے ہو؟ کوئی ایسی خطرناک بات ہے یہ؟ خیر کی بات ہے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی تو اللہ نے رکھی دین میں، اور ڈھونڈتے ہیں دین کے باہر غیر دین میں۔ دین تو اپنے اندر آئے گا نا، اندر ہوگا دین، لا الہ الا اللہ اندر ہوگا۔ اس کلمے کی جگہ جو ہے وہ حضرت انسان کا دل ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح چلتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد پیدا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے، دل یہ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شان ہو تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تم گورے ہو کے کالے، لمبے قد کے ہو کے چھوٹے قد کے، کتنا وزن ہے تمہارا، یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ جل شان ہو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ دل میں کس سے ہونے کا یقین ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین ہے یا غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہے؟ دل میں یقین کس کا ہے؟ دل میں محبت کس کی ہے؟ یہ بات دیکھی جائے گی، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو دل میں ہوگا، جسم اس کے تابع ہے، جسم ویسے ہی چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ چکر یہ پڑ گیا کہ جہاں کامیابی ہے ادھر ہم دیکھتے نہیں۔ کامیابی تو ہمارے اپنے اندر ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے دل کا یقین صحیح کرنا، اپنے جسم کے اعمال صحیح کرنا۔ ایک آدمی، بھائی آپ دھیان میری طرف رکھو میرے پیارے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک آدمی بازار میں باہر گلی میں نا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، یہ کسی نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری سوئی یہاں گم ہوئی گلی میں؟ کہ نہیں جی گم تو ہوئی ہے گھر میں۔ تو اس نے گھر میں جا کے ڈھونڈ۔ اس نے کہا گھر میں بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے۔ یہی حال ہے۔ یہ ہنسنے کی بات ہے یا رونے کی؟ مت ماری گئی ہے نا بھائی، سوئی تو گم ہوئی گھر میں، ڈھونڈ رہا ہے بازار میں، گھر میں کیوں نہیں ڈھونڈتا کہ اندھیرا ہے؟ اور بازار میں روشنی ہے تو وہاں سوئی مل جائے گی اس کو۔ تو میرے دوستو، آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ کے دل منور ہیں، نور ایمان سے منور دلوں والے ہیں۔ عمومی طور پر اندر اندھیرا ہے، اندر کامیابی نہیں نظر آتی، کیوں جی؟ اندر اللہ کا غیر نہیں نظر آتا تو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی چین جا رہا ہے، جاپان جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کامیابی کے چکر میں ہے نا، مال زیادہ ملے گا، گھر بڑا بنے، چکر تو یہی ہے نا، یہ کوئی اور ہے؟ کیوں جی؟ سارا یہی ہے۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت میں بنیادی بہت ہے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ سے سب کچھ ہونے کی بات کرو، باقی مسلمان بھائیوں سے اپنی اصلاح کی نیت پہلے کرو۔ اپنے اندر سے اللہ کا غیر نکالنا ہے، اور اپنے اندر سے اللہ کا غیر نکلے گا جب ہم اللہ کے غیر سے نکلیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہم 24 گھنٹے اللہ کے غیر میں تو رہتے ہیں، کیوں جی؟ اور کہتے ہیں یہاں رہتے رہتے اللہ کا غیر نکل جائے۔ ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے حضرت مفتی جنرل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک گھڑی ساز صاحب ان کے پاس آتا تھا، اس کو دعوت دیتے تھے۔ تو وہ کہتا تھا مفتی صاحب میں دکاندار آدمی ہوں، میرے پاس وقت کہاں ہے دکان چھوڑ کے میں جاؤں تبلیغ میں، تو آپ مجھے نا یہاں کوئی وظیفہ بتا دو، یہاں رہتے رہتے نا میں وہ کروں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ہدایت مل جائے۔ تو ایک دن آیا تو مفتی صاحب نے یوں اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، گھڑی تھی یہاں ہاتھ میں، اور یار اس کو دیکھ چلتی نہیں ہے، تو وہ اتارنے لگا۔ آپ نے فرمایا اتارو نا، یہی بندے بندے اس کا علاج کرو، ہاتھ پہ بندے بندے۔ اس نے کہا مفتی صاحب ہاتھ پہ بندی ہوئی گھڑی کا نہ صفائی ہو سکتی ہے، نہ پرزہ بدلا جا سکتا ہے، علاج نہیں ہو سکتا۔
فرمایا تو بھی دکان پہ بندے بندے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تجھے بھی دکان چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا جی بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ جو کھاؤ، جانا جوڑا کہیں نہ پڑے، رہے یہی، اور جہاں خراب ہوئے ہیں وہیں رہ کے ٹھیک ہو جائیں۔ گاڑی جہاں خراب ہوتی ہے وہاں نہیں ٹھیک ہوتی، ورک شاپ لے جانی پڑتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، چھوٹا موٹا کوئی نقص ہو تو ہو جاتی ہے ٹھیک، کیوں جی؟ باقی مین خرابی تو ورک شاپ میں ہی جا کے، تو یہ انسانوں کی ایک ورک شاپ بنائی اللہ پاک نے۔ یہاں بندے کا یقین بھی بدل جاتا ہے، اعمال بھی بدل جاتے ہیں، فکر بھی بدل جاتی ہے، مقصد بھی سامنے آ جاتا ہے، ساری خیریں اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ بندے نے بس ایک کام کرنا ہے، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، وقت فارغ کرنا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے، زندگی میں 4 مہینے، کہتے ہیں یہ بندے کے بڑھنے کی ترتیب ہے۔ بندہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ 4 مہینے تبلیغ میں لگائیں گے، اصولوں کے ساتھ، امیر کی اطاعت، ساتھیوں کے ساتھ جوڑ، مسجد کی حاضری، جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ کھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ، مختلف تشکیلیں، دعوت دینا، تعلیم کرنا، ذکر و عبادت کرنا، خدمت کرنا۔ 4 مہینے میں 4 اعمال پابندی کے ساتھ، ناغہ نہیں کرنا۔ یہ 4 مہینے گنتی کے 120 دن نہیں ہیں، یہ 120 دن کی دعوت ہے، دن رات، صبح شام، دعوت 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 دعوت۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا ہو نا، اور یار تو آ جائے تیری میں دعوت کرنا ہے۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ ضیافت ہوتی ہے۔ آپ تو خیر لاہوری ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قصور والے بھی تو ہوں گے نا، پاک پڑھن والے بھی ہوں گے، ہیں؟ پاک پڑھن سے کچھ آئے ہیں لوگ؟ کہاں بیٹھے ہیں پاک پڑھن والے؟ یہ تو ایک بزرگ ہے، ایک ہی آیا پاک پڑھن سے، شاہی واڑ سے۔ یہ تو سارے حلقے کے لوگ ہوں گے نا، کیوں جی؟ تو دیکھ لیں پھر اب کیا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے یا بس یہی جہاں پیدا ہوئے وہیں مرنا ہے؟ نہیں، ان کو چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا نا، وہ اس چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر پائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا، اللہ اس کو وہ چیز دے گا تو بہتر حال میں دے گا۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، فوت ہو گئے، لئیے کے منصور صاحب، ان کے والد صاحب ان کو نا چلہ لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے کوشش کر کے انہوں نے ابا جی کو راضی کیا، خدمت کر کے، پاؤں شاؤں دبا کے چلے کی چھٹی دے دی۔ اب وہ چلے کے لیے آئے تو اللہ نے ذہن بنایا، فضل فرمایا، 4 مہینے کر دیے۔ ابا جی کو خط تو لکھتے رہے خیر خیریت کا، اپنا پتہ نہیں لکھا۔ یہ اصول ہے نا تبلیغ کا، اپنا لکھو گے تو وہ کہیں گے آجا، بندے بھیج دیں گے لینے کے لیے۔ دعوت کے خط لکھتے رہے۔ جب 4 مہینے پورے ہو گئے، ہدایات مل گئی، واپسی کی بات سن لی، تو کہتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا گھر گیا، لیکن ابا جی رحمت اللہ علیہ بڑی صحت، بڑی خوشحالی اور بہت محبت سے ملے، اور کہنے لگے منصور یار جدائی ہے تو شاک سی، لیکن محبت پہلے نالوں ود گئی۔ محبت، ہاں محبتیں بڑھانے والا کام ہے یہ۔ اللہ کا غیر ہے ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ یہ کب نکلے گا؟ جب ہم نکلیں گے۔ ہم پھنسے ہوئے تو اسی اللہ کے غیر میں ہے نا، مخلوق میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، میں نے کہا کھانا کھلانے کا نام دعوت نہیں ہے، وہ ضیافت ہے۔ دعوت ہے مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، مال سے اعمال کی طرف بلانا، دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ جنت کی باتیں کرنا، دوزخ سے ڈرانا، قبر کے حال بیان کرنا، کلمے کے فضائل بیان کرنا، 6 نمبر بیان کرنا، یہ ساری دعوت ہے۔ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، خصوصی بھی ہے، عمومی بھی ہے۔ مجموعہ میں بھی یہ بات کرنی ہے، انفرادی طور پر بھی کرنی ہے، اور گھر والی سے بھی یہ بات کرنی ہے، ایمان آخرت کی، بچیوں سے بھی کرنی ہے، بچوں سے بھی، محلے والوں سے بھی کرنی ہے۔ دوسرا عمل جو ہے اس محنت کا، وہ تعلیم ہے۔ گھر میں بھی تعلیم، بازار میں بھی تعلیم، جہاں ہم ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تعلیم ہونی چاہیے۔ تعلیم فضائل کی، اس سے دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ تیسری بات ہے
ذکر و عبادت، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسنون دعائیں، 5 فرض نمازیں، نفل نمازیں اللہ توفیق دے، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، تہجد کی نماز، یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل ہے خدمت۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ خدمت کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ مریضوں کی خدمت کرتا ہے، کیوں جی؟ ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ گاڑی چلاتا ہے، خدمت ہے نا۔ یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں۔ ان خدمت کے شعبوں سے اللہ نے ہم سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس تبلیغ میں یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ وہاں تو ڈرائیور خدمت کر رہا ہے، تنخواہ لیتا ہے، ڈرائیور خدمت کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، ڈاکٹر جو ہے ٹھیک ہے نا، جو بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تبلیغ میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے، یہ لینے ہیں رائمنڈ والوں کو بل دے دینا ہے کہ لو جی 4 مہینے تو پورے ہو گئے، اتنا خرچہ ہو گیا، اب دے دو۔ دے دیں گے؟ کہاں سے دے دیں گے؟ انہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ وہ تو کہتے ہیں اپنے گھر سے لے کے آؤ، اپنا بستر بھی، اپنا خرچہ بھی۔ یہ سال سال کی جماعتیں جاتی ہیں یا ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں تو علاقے کے لوگوں سے جہاں سے وہ جماعت آئی ہے وہ لکھ کے بھیجتے ہیں یہ جماعت آ رہی ہے، ان کا خرچہ ہمارے پاس جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ تینوں چیزیں لگائیں گے، اور جتنی لگائیں گے اتنا دین ہمارے اندر آئے گا۔ میں بس اب بات ختم کر رہا ہوں۔ مغرب کتنے بجے ہے؟ 53، ابھی 35 ہو گئے، کتنے باقی ہیں؟ 10-15 منٹ ہے نا، کر لوں بات؟ کیوں جی چھوڑ دیں وضو وغیرہ کے لیے تیاری کرنے کے لیے، یا کر دوں پوری؟ بولو نا یار، آگے والے تو کہہ رہے ہیں پوری کر لو، وہ پیچھے سے بھی تو کوئی بولے۔ او ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کا غیر نکالنا یہ ہماری بیماری ہے، یہ نکلے گا جب ہم نکلیں گے۔ یہ نکلنا ضروری ہے، اور 4 مہینے کے لیے نکلنا ضروری ہے، اور نکلنے کے بعد یہ 4 عمل کرنا ضروری ہے۔ لا یعنی سے بچنا بھی ضروری ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، امیر کی اطاعت کرنی ہے، ساتھیوں کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، جہاں جائے وہاں سے بھی نقد جماعتیں نکالنی ہیں، یہ کام ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ اگر پانی کے اندر گر جائے، زیادہ پانی ہو نا، تالاب ہے، ندی ہے، دریا ہے، نہر ہے، گر گیا، جا رہا تھا کنارے پہ، پیر پھسل گیا، نہر کے اندر جا گرا، اب کیا ہوگا؟ یہ گیا ہے پانی کے اندر، پانی آئے گا اس کے اندر، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، پیٹ پھول جائے گا۔ اب اللہ قسمت اس کی ہو، زندگی ہو، کوئی بندہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے باہر نکالے گا۔ پانی میں ہوتے ہوئے اندر کا پانی نہیں نکل سکتا، جان نہیں بچائی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ بات کنارے پہ لانا پڑے گا نا خشکی میں۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس کو پانی میں سے نکالا، اب دوسرا کام کیا ہے؟ جو پانی اس کے اندر چلا گیا ہے، پیٹ میں چلا گیا نا، وہ باہر نکالنا ہے۔ اس کو الٹا لٹائیں گے اور نیچے یہاں کچھ رکھیں گے، اور منہ کے راستے سے اللہ کرے زندگی ہوگی تو وہ پانی سارا نکل جائے گا، یہ بچ جائے گا۔ تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے سمندر میں ہے، یہ سارا دنیا کا سمندر ہے نا، جدھر جاؤ ہر چیز دعوت دیتی ہے، مجھے لے لو، مجھے لے لو، کیوں جی؟ ہر چیز دعوت دے رہی ہے، کہیں سے گزر جائیں آپ نہیں، تو اس سے نکلیں گے اللہ کے غیر کو نکالنے کے لیے۔ پھر ان چیزوں کی محبت اپنے اندر سے نکالیں گے، یہ بولیں گے مال، ملک، عہدہ، ڈگری، اس سے کامیابی نہیں ملتی، کیا کہیں گے؟ ہے بڑا مشکل یہ۔ آپ تو تبلیغ والے ہیں نا، آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ غالباً پہلی جماعت امریکہ گئی نا، تو ایک ساتھی نے کہا، سنی ہوئی بات ہے واللہ عالم، کہ ان کو کہنا ہے کہ بھی ہمارا تمہارے اوپر کوئی انحصار نہیں ہے، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہمیں صحت تمہاری دوائیوں سے نہیں ملتی۔ اچھا اس زمانے میں تو میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے امریکن گندم بھی آئی تھی جو ہم پاکستانیوں نے کھائی تھی، تو اپنے آپ کو امریکیوں کا محتاج سمجھ کے وہاں نہیں جانا۔ تو ایک آدمی نے کہا ہاں میں یہ بات کہوں گا، وہ تھے بھائی مشتاق صاحب، اس نے کہا میں نے کبھی گولی بھی نہیں کھائی ہے،
جو جس کا کھائے گا اس کا گائے گا نا، کیوں جی؟ تو اس لیے یہ ہے ذرا ہے مشکل کام یہ کہنا کہ دکان سے نہیں ہوتا، کارخانے سے نہیں ہوتا۔ باقیوں کو تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہارے کارخانوں سے میرا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری دکانوں سے میرا کچھ نہیں ہوتا، لیکن میری دکان، سبحان اللہ، میری دکان میرے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہے، میرے تو سارے کام میری دکان سے ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کو بھی بولنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، میرا بھی میری دکان سے کچھ نہیں ہوتا، رزق ہے آسمانوں میں۔ آج ہی تعلیم کے حلقے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری روزیاں میرے ذمہ ہیں، تم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ رزق کا دروازہ 7ویں آسمان پر میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، نہ دن میں نہ رات میں۔ یہ فضائل صدقات پڑھ کے دیکھ لینا۔ فضائل صدقات کی تعلیم کرتے ہو گھروں میں، مسجدوں میں؟ کون کون کرتا ہے بھائی؟ یہی کتابیں ہیں ہمارے پڑھنے کی، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، فضائل رمضان، فضائل حج اور حیات الصحابہ انفرادی طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اتارتا ہوں اس خزانے سے تمہاری روزی بقدر تمہارے خرچ کے، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہوں گے، میرا حافظہ اتنا تیز نہیں ہے، بقدر تمہارے خرچ کے، بقدر تمہاری عطا کے، بقدر تمہارے صدقے کے، جتنا تم دوسروں کو دو گے دوسروں پر خرچ کرو گے۔ اور ہمارے خرچ کا سب سے پہلا مصرف اعلاء کلمت اللہ، باقی سب کا نمبر بعد ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ان کے دین کا۔ تو یہاں رائے گڑھ سے کئی سال پہلے ایک بات طے ہوئی تھی، وہ عرض کر کے بس پھر میں ختم کرتا ہوں بات۔ وہ یہ تھی کہ اتنا ذہن تو کم از کم ہر مسلمان کا بنے۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے سامنے؟ آپ کا روزہ ہے؟ اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے کہ کامیابی دین میں ہے۔ اتنا ذہن تو ہر آدمی کا بنے نا، زمین میں، دفتر میں، دکان میں، مال میں، چیزوں میں، حکومت میں، عہدے میں، کامیابی دین میں ہے، اور دین حضور والی محنت میں ہے، اور وہ محنت ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، وہ محنت ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، اور وہ محنت ہمیں کرنی نہیں آتی، اس کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے 4 مہینے، کیوں جی اتنا ذہن ہر آدمی کا بڑھنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ کہوں میں اس بات کو، اتنا ذہن تو ہر آدمی کا بڑھے کہ دین حضور والی محنت میں ہے، ہر محنت میں نہیں ہے، کاشتکار کی محنت، دکاندار کی محنت، ملازم کی محنت، اس سے دین نہیں آتا۔ دین آئے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور وہ محنت ہمارے ذمے ہے، کرنی آتی نہیں، سیکھنی ہے۔ سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے 4 مہینے۔ کرنا تو ہے حت الموت، کب تک کرنا ہے؟ یہ 4 مہینے کا کام نہیں ہے کہ 4 مہینے لگا لیے تو فارغ ہو گئے، 4 مہینے لگایا تو کام شروع ہو گیا، سیکھ لیا، کاریگر بن گئے، بزرگوں کے اعتماد والے، آپ ملکوں میں جائیں گے، ساری دنیا میں پھریں گے، ساری دنیا ہمارا میدان محنت ہے، سارے جہان میں سارا دین لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ اس کی نیت کون کون کرتا ہے؟ کیا سوچ کے ہاتھ کھڑے کیے ہیں یا ایسے ہی؟ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، اس دور میں لانا ہے جس میں ہم زندہ ہیں، اور اس دور میں بھی آ جائے دین جس میں ہم نہیں ہوں گے، اس کا بندوبست کرنا ہے۔ ابھی کام کے آدمی تیار کریں گے، ہماری محنت میں تعدیہ ہے، متعدی پن ہے، آگے کام والے پیدا کریں گے۔ یہ حکمت کا پیشہ، طب یونانی، یہ بہت اچھا پیشہ ہے، بڑے اچھے حکیم ہوئے ہیں، لیکن یہ پھیلا نہیں، آگے بڑھا نہیں، پرانا تھا یہ یہاں ہمارے ہاں۔ اور یہ ڈاکٹری ماشاءاللہ دیکھو، کالج، میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، کتنے ڈاکٹر محنت کی ہے نا، پھیلایا ہے، پھیل گیا۔ تو یہ دین بھی پھیلانے سے پھیلے گا، چھپانے سے نہیں پھیلے گا، پھیلائیں گے اس کو، نمازی بنائیں گے، 6 نمبر سکھائیں گے، اللہ پاک کے راستے میں نکالیں گے۔ 2 حصے ہیں اس کام کے، ایک ہے خروج، نکلنا، یہ پہلا درجہ ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا۔
اور جب واپس آ گئے اپنے مقام پر اپنی مسجد کو آباد کرنا، اپنے محلے کے لوگوں پر محنت کرنا، اپنی مسجد میں وقت دینا، یہ مقام کا کام ہے، دونوں ضروری ہیں۔ ایک بزرگ یہاں فرما رہے تھے بھائی چکی کے دو پارٹ ہیں۔ ادھر کیا ہے جی؟ ادھر کچھ ہے؟ آپ نے سبق تو میرا بلا دیا نا۔ چکی کے دو پارٹ ہیں۔ چکی دیکھیے کسی نے؟ ایک نیچے ہوتا ہے پتھر، ایک اوپر ہوتا ہے، ایک اس میں ڈنڈا لگا ہوتا ہے، اس کو گھماتے ہیں، اندر دانے ڈالتے ہیں، گندم ڈالیں تو آٹا بن جاتا ہے، چنے ڈالیں تو بیسن بن جاتا ہے، دال بن جاتی ہے۔ تو یہ تبلیغ جو ہے یہ چکی کے دو پارٹ ہے۔ ایک مقامی کام ہے، وہ بھی ضروری ہے، بولو بھائی، مقامی کام بہت ضروری ہے، اور نکلنا کام سیکھنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ دونوں ہی کام کریں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے، کیونکہ ساری دنیا ہمارا میدان محنت ہے۔ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ تو ملکوں کے لیے ابھی تو شاید وقت نہیں رہا میرا خیال ہے لکھنے لکھانے کا، مغرب کے بعد تفصیل سے بیان ہوگا۔ تو صرف لکھنا لکھانا ہی نہیں ہے، جانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں ہم نے اختلاط کرنا ہے، ملنا ہے سب کو۔ اب سائی واڑ والے کہاں مل سکتے ہیں؟ اب آئے ہوئے ہیں، قصور والے اب آئے ہوئے ہیں، اور کون سا مرکز ہے؟ اکاڑا ہے، اکاڑے والے اب آئے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملیں جلیں، دعوت دیں، تیار کریں۔ کوشش ہم اس بات کی کریں کہ کل یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے کا سارا گھروں کو واپس نہ جائے، یہ اللہ کے راستے میں جائے، یہ ہم کوشش کریں۔ رات کو اللہ پاک سے ہم دعا بھی مانگے، یا اللہ تو لایا ہے تو اب واپس نہ کر، اب قبول کر، اب مہربانی کر، آگے بڑھا میرے مولا، ٹھیک ہے؟ اختلاط کریں، دعوت دیں، جذبہ بنائیں ساتھیوں کا اور تشکیل کروائیں، سارا مجمع اللہ کے راستے میں جائے۔ اور جو کسی وجہ سے آبو دانا نہیں جا سکتے، گھروں کو جائیں گے، وہ کام کرنے کی نیت کر کے جائیں گے۔ اب کام کرنا ہے اپنے مقام پر، اپنے دیہات میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کام کرنا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ اب اس پر تو انشاءاللہ کہہ دے، ہاتھ کسی نے نہیں کھڑا کیا، سارے کر لو یار اس کی نیت۔ اگر ہم سارے نیک نیتی سے یہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اس اجتماع پر اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو کون روکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے۔ تو خوب اللہ سے دعائیں بھی مانگو۔